بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مدثر حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنری انسائٹس۔ دوستو، آج کا سیشن پیورلی جو ہمارے فارمر حضرات ہیں ان کے لیے ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو بکریوں کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی افزائش اور ان کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا بہت سارا نقصان کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہی اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم بھیڑوں اور بکریوں کی اسمال اینیملز کی جو اسمال رومیننٹس ہیں ان کی ایک بہت ہی ڈیڈلی ڈیزیز جو ہے، ایک بہت انتہائی خطرناک بیماری کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بھیڑوں میں اور بکریوں میں، خاص طور پر بکریوں میں بہت زیادہ اموات کا باعث بنتی ہے۔ اس بیماری کو عام زبان میں کاٹا PPR کی بیماری کہتے ہیں، اور اس کو بکریوں کا طاعون بھی کہتے ہیں۔ طاعون ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں اور بہت زیادہ نقصان کرتی ہے بیماری، اور اس بیماری کا نام ہے PPR۔ تو آئیے ہم آپ کو اس بیماری کے بارے میں بہت جو خطرناک علامتیں ہیں اور جو بیماری کی بہت زیادہ اموات کی وجہ بنتی ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ بیماری عام طور پر بھیڑوں کے مقابلے میں بکریوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے اور بکریوں میں بہت زیادہ اموات کا باعث بنتی ہے۔ عام طور پر جو بکریوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس بیماری میں سارے کے سارے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس پیشنٹ میں جانور کی آنکھیں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں اور آنکھ میں ایک سفید جھلی بننے کی وجہ سے، کارنیل اوپیسٹی ہونے کی وجہ سے جانور کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک بہت زیادہ سیویئر کیس ہے جس میں جانور کی جو آئی سائٹ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو عام طور پر اس بیماری کی جو علامات ہیں وہ سب سے پہلے جانور کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہوتا ہے۔ سٹارٹ میں پانی جو ہے وہ بالکل پتلا ہوتا ہے اور بعد میں مواد گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں جو پانی ہوتا ہے وہ سیرس ہوگا اور بعد میں میوکوپورولنٹ لیکریمیشن ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جانور کی آئی سائٹ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو کنجکٹیوائٹس ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی میوکس میمبرینز ہیں وہ بہت زیادہ ریڈ ہو چکی ہوئی ہیں وائریمیا ہونے کی وجہ سے۔ تو اس جانور کو PPR کا حملہ ہو چکا ہے۔ تو جانور کو جب ہائی فیور ہوگا، تیز بخار، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ میں نیمو انٹرائٹس ہو جاتی ہے، مطلب کہ جانور کو لنگز کا پرابلم اور ساتھ میں ہی آنتڑیوں کا پرابلم ایک ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ کنفرم PPR کی بیماری ہوتی ہے۔ تو 2-4 دن کے گزرنے کے بعد جانور کی جو اورل کیوٹی ہوتی ہے، جو اس کی منہ کے اندر کی سطح ہے، وہ اس کی میوکس میمبرینز جو ہیں وہ اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا پیلٹ ہے اس پہ سے ساری جو اس کی میوکس میمبرینز ہیں ان کی ایروجن ہونا شروع ہو گئی ہے اور نیچے سے اس کے زخم السرز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جو PPR کی بیماری ہے اس میں ایروسیو اسٹوماٹائٹس ہوتی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی زبان کے اوپر کی جھلی ہے وہ بھی اترنا شروع ہو گئی ہے، اس کے گمز، پیلٹ اور جو ڈینٹل پیڈز ہیں سب جگہ سے ایروجن ہو رہی ہے اور نیچے سے السریٹیو لیجنز نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں میوکس میمبرینز سلف آف ہو جاتی ہیں، جانور کی آنکھوں سے پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ہی جانور کو انٹرائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو ساتھ میں ڈائریا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بیماری نیمو انٹرائٹس ہے، مطلب کہ اس بیماری میں جانور کے جو پھیپھڑے ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں اس کی آنتڑیاں بھی متاثر ہو جاتی ہیں، تو دونوں جو سسٹم ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نیمو انٹرائٹس کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ لوگ فارم پہ جاتے ہیں آپ لوگوں کو دور سے دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس فارم پہ PPR کی بیماری جو ہے وہ حملہ کر چکی ہے۔ تو کچھ جانوروں کو ڈائریا لگا ہوگا، کچھ جانوروں کو نمونیا لگا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے جانوروں میں ساری علامتیں بھی
دیکھی جا سکتی ہیں، اور کچھ ایسے جانور ہوں گے جن میں ٹپیکل علامتیں، جو بیماری کی ٹپیکل علامتیں ہیں وہ ایک ہی جانور میں دیکھنے کو ملیں گی۔ مثال کے طور پر جانور کا کھانا پینا چھوڑ دینا، اس کو تیز بخار ہو جانا، اور اس کی آنکھوں سے پانی کا چلنا، ناک سے پانی کا بہنا، اور ناک سے ریشہ لگ جانا، ساتھ میں جانور کو انٹرائٹس ڈائریا ہو جانا، یہ ساری PPR کی بیماری کی ہی علامات ہیں۔ تو اس بیماری کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس بیماری کا علاج معالجہ کیا کرنا ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کنٹیجیس بیماری ہے۔ اس میں جب ایک جانور کو یہ آ جاتی ہے تو پھر جو بھی شیڈ کے اندر باقی اینیملز ہوں گے، سارے اینیملز کو افیکٹ کرتی ہے۔ ویری کنٹیجیس ہے، یہ متعدی بیماری ہے، تو اس لیے اس بیماری سے جانور کو پھر بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو افیکٹڈ اینیملز ہوں گے وہ خود کو الگ کر لیتے ہیں، فارم پہ وہ باقی جانوروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک آرچڈ بیک والی پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جانور دور سے دیکھ کر آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس جانور کو جو نمونیا کا پرابلم ہو گیا، وہ ٹپیکل کیسز ہوں گے نمونیا کے۔ جانور کھانا پینا چھوڑ دے گا، سٹارٹ میں جانور کو تیز بخار ہوگا اور یہ ساری علامتیں نہیں ہوں گی۔ 3-4 دن کے بعد جانور کا منہ پک جائے گا، اس کے جو کمشرز ہیں، اس کے جو لپس ہیں، وہ ان کی کافی سویلنگ ہو جائے گی، سوزش ہو جائے گی، اور کافی سارے اینیملز کے جو میوکوکوٹینیس جنکشن ہے وہاں پہ انفیکشن ہوتا ہے، سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، اور ان کی سوزش ہو کر ان کا سائز کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جو ایکسپائرڈ جانور ہوں گے ان میں جو ان کی انٹسٹائنز ہیں وہاں پر زیبرا اسٹرپنگ نظر آئیں گی اسپیسیفک، اور ان میں برونکو نمونیا لنگز کے اندر اور برونکائی کے اندر نمونیا کے سائنز ہوں گے۔ تو یہ ٹپیکل کیسز ہوتے ہیں PPR کے۔ تو اس بیماری سے آپ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے؟ تو کیونکہ یہ ایک وائرل بیماری ہے تو اس کی کوئی بھی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ انجیکشن لگانے سے یہ PPR کے جانور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی اسپیسیفک تھراپی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر فارم پہ PPR کی بیماری آ جاتی ہے تو یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں تو 100% مورٹیلٹی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ جون سی مرضی ٹریٹمنٹ کریں، جون سا مرضی اینٹی بایوٹک پین کلر یوز کریں، ان میں بہت زیادہ مورٹیلٹی ہوتی ہے۔ اور جو کچھ تھوڑے سے ایج والے اینیملز ہوتے ہیں 3-4 مہینے کے، ان میں بھی تقریباً 40 to 60% مورٹیلٹی وائرس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ڈیڈلی ڈیزیز ہے، بہت زیادہ مورٹیلٹی کرتی ہے، اسی لیے اس بیماری کو کاٹا یا گوٹ پلیگ کہتے ہیں، طاعون کی بیماری کہتے ہیں۔ طاعون کی ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ تو اس بیماری سے بچنے کا ایک ہی سنگل واحد طریقہ ہے کہ جانور کی ویکسینیشن کی جائے، اور PPR کی ویکسینیشن سال میں ایک دفعہ لازمی کریں، اور خاص طور پر ونٹر کا سیزن شروع ہونے سے پہلے اس کی ویکسین لازمی طور پر کریں، کیونکہ یہ زیادہ تر ونٹر میں افیکٹ کرتی ہے جانوروں کو، تو اس لیے اس کی ویکسینیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے فارمرز یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اگر PPR کی بیماری آ جاتی ہے فارم پہ تو بھی ویکسین کریں، تو میری ریکمنڈیشنز ہیں کہ اگر فارم پہ PPR کی بیماری آ جاتی ہے تو فوری طور پر آپ لوگ PPR کی ویکسین کر دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ لوگ فوری طور پر ویکسین کر دیتے ہیں تو جانور کی جو مورٹیلٹی کی ریشو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ جہاں پر 40 جانور ایکسپائر ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 8-10 اینیملز کی ایکسپائری کے ساتھ ہی PPR کی مورٹیلٹی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس بات کی بالکل فکر نہ کریں گے بیماری آ گئی ہے تو آپ لوگوں نے ویکسین نہیں کرنی۔ بیماری اگر آ چکی ہے تو پھر بھی آپ لوگ فوری طور پر PPR کی ویکسین کر دیں، کیونکہ ویکسین کرنے سے جانوروں کی جو مورٹیلٹی ہے وہ کافی حد تک رک جاتی ہے، اور رکتی نہیں ہے اگر تو پھر بھی کم ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فوری طور پر جانوروں کی ویکسینیشن لازمی طور پر کر دیں۔
ख़ास तौर पर वो लोग जो ये कारोबार नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जानवर को जैसे ही आप लोग जानवर परचेज़ करते हैं तो उनकी फार्म पे आते ही वैक्सीन लाजमी तौर पर करें और साथ में उनको विटामिन AD3 का इंजेक्शन लाजमी तौर पर दें, क्योंकि जानवर स्ट्रेस में होते हैं। तो ऐसे जानवर जिनकी आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, मिसाल के तौर पर इस फार्म पे जो एनिमल्स आए थे वो रहीम यार खां और हरुणाबाद वाली साइड से आए थे। तो क्योंकि ये एक लंबा डिस्टेंस है तो जानवर की ट्रांसपोर्टेशन के बाद जानवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसके अंदर ये वायरल अटैक हो जाता है। और दूसरे नंबर पर ऐसे जानवर जो मंडियों से ख़रीद कर लाए जाते हैं उन पे भी, क्योंकि मंडियों में बहुत ज़्यादा वायरसेस होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट की वजह से जानवर को एक दूसरे से वायरस लग जाता है और ट्रांसपोर्ट होने की वजह से जानवर स्ट्रेस में होता है और वायरस इन्फेक्शन कर देता है। तो आते ही जानवरों में PPR की बीमारी आ जाती है और बहुत ज़्यादा जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। तो फार्मर हजरात जो हैं वो इस बात को सोचकर ये कारोबार ही बंद कर देते हैं, ये बिज़नेस ही क्लोज़ कर देते हैं कि क्योंकि स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है। तो आप लोग ये बात याद रखें कि जब भी आप लोगों ने जानवर ख़रीदने हैं तो पहले वैक्सीन करनी है, कोशिश करें उधर से ही वैक्सीन करके लेके आएँ। और जैसे ही जानवर फार्म पर पहुंचते हैं तो उनको मल्टीविटामिन और अमीनो एसिड्स का इंजेक्शन लाजमी दें, ताकि जानवर जो स्ट्रेस के अंदर हैं वो स्ट्रेस से बाहर निकलें और उन पर कोई बीमारी हमला ना कर सके। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इस सेशन में आम फार्मर्स के लिए एक बहुत गाइडलाइन प्रोवाइड किया है जो भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।